आज हम बात करेंगे मेरे और आपके पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह के बारे में, जो अपनी सहरज़दा तकरीर के ज़रिए लोगों में जीने का हौसला पैदा करते हैं, मुश्किलात पर काबू करने का गुर सिखाते हैं। अब ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस फील्ड से दर्जनों स्पीकर्स जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में कासिम अली शाह को एक नुमायां हैसियत हासिल है। 2018 में एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के नंबर 1 पब्लिक स्पीकर हैं, जबकि इनके 5000 से ज़्यादा वीडियोस दुनिया में जहां जहां पंजाबी और उर्दू बोली जाती है आ चुकी है। 18 साल पहले लाहौर के एक इलाके गुलशन रावी में 10 मरले के एक तंग गैराज में टूटी फूटी कुर्सियों और हैंगर्स के बोर्ड के साथ लटके एकेडमी का जो काम शुरू हुआ वो पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में भी फैल चुका है। आइए सैयद कासिम अली शाह की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। कासिम अली शाह 25 दिसंबर 1980 को गुजरात में पैदा हुए थे। ये लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शिफ्ट हो गए थे। प्राइमरी से लेकर मिडिल तक लाहौर में तालीम हासिल की। कासिम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इनको वालिदैन के अलावा दादा दादी नाना नानी का प्यार भी मिला। वालिद वापडा में क्लर्क थे और वो मिडिल ख़ानदान से थे। बचपन में दादा का प्यार सब रिश्तों से ज़्यादा अहम है। ये दादा बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। इनके बहन भाई इन पर रश्क किया करते थे। दादा रिटायर्ड फौजी थे और दूसरे जंग अजीम में भी हिस्सा ले चुके थे। इन्हें सुपरमैन बनाना चाहते थे। वो 1971 में सूबेदार मेजर की हैसियत से रिटायर्ड हुए। असूलों के बहुत पक्के थे। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कासिम अली शाह स्कूल के दौरान उन्होंने किसी तकरीर में हिस्सा नहीं लिया। इनकी हालत तो ये थी कि चौथी क्लास में इनके हाथ से ज्योमेट्री बॉक्स गिरा, जिसे एक लड़के ने उठा लिया। उन्होंने इतना भी उससे नहीं कहा कि ज्योमेट्री बॉक्स मुझे वापस दे दो। दूसरे दिन इनकी वालदा ज्योमेट्री बॉक्स लेने के लिए आ गई। वो हर वक्त अपने तस्वुरात में गुम रहते थे। इन्हें खेलों से भी दिलचस्पी नहीं थी। हमेशा की तरह वो एक नालायक स्टूडेंट थे। 8वीं तक मुश्किल से पास होते रहे। हमेशा हर साल इनके वालिदैन इनके असातिज़ा से दरख्वास्त करते कि इनको पास कर दें। अगले साल वो मेहनत करेंगे। ये ड्राइंग में बहुत अच्छे थे और तस्वुराती ज़िंदगी में भी बहुत पुख्ता थे, मगर रट्टा लगाने में नाकाम रहते। मुमकिन है कि ये सिलसिला चलता रहता, मगर फिर इनके साथ एक वाक़या पेश आया जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल दी। और यूँ वालिद ने गर्मियों की छुट्टियों में पैसे ना होने की बावजूद उनके लिए एक ट्विटर रखा ताकि इनकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, जो कमी है वो दूर हो जाए। यूँ ये ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून गुजारने लगे और एक बड़े मोहसिन मंसूर सर से मुतारिफ़ हुए। इन्हें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कम ही आती थी, मगर अपने शागिर्दों को शाबाशी देना लाज़मन आता था। उन्होंने कासिम को एक बार फिर नहीं डांटा, बल्कि प्यार से पढ़ाया था। वो कहते, मैंने तुम्हें ये थोड़ा सा सबक दिया है, अब तुम इसको अच्छे से जहन में बिठा लो। पढ़ाई करते वक्त इनके सामने स्ट्रिंग्स ग्रुप का एक गाना चला और उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी और उस गाने में मसरूफ़ हो गए। गाने के बोल थे, सर किए ये पहाड़। सर मंसूर ने कहा, कासिम पहले तुम गाना सुन लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। कासिम ने गाना सुनकर फिर पढ़ाई की और उन्होंने कासिम को 4 माह तक खूब पढ़ाया। कासिम ने भी दिल लगाकर खूब पढ़ा। सर मंसूर के साथ कासिम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे, मगर सर मंसूर को दुबई में जॉब की ऑफ़र आई तो उन्होंने सर कासिम से आखिरी मुलाकात की और आखिरी नसीहत ये की कि खूब दिल लगा कर पढ़ना। ये सुनकर कासिम के हौसले बुलंद हुए। जब कासिम ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो रिज़ल्ट में सिर्फ पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। कामयाबी का जायका बहुत मज़े का होता है। आपको दाद शाबाशी मिलने की देर होती है और अंदर का शेर जाग जाता है। सर मंसूर चले गए, मगर कासिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रट्टा नहीं लगाया, बल्कि अपनी इमेजिनेशन पावर को इस्तेमाल किया
اور یوں کہتے ہیں کہ بچہ کان سے نہیں سیکھ سکتا جب تک ہم بچوں کو رٹا لگواتے ہیں۔ قاسم کو شروع سے ہی پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کے نزدیک ٹویٹر کی بڑی اہمیت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سر ایک استاد کی شکل میں بچے کو ہاتھ پکڑ کر سامنے لاتا ہے۔ جو خامیاں ان کے اندر تھیں وہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے بتائیں۔ قاسم کو جو میٹرک میں محنت اور کامیابی کا چسکا پڑا، آگے جا کر برقرار رہا۔ کالج میں بھی بہت زیادہ محنت کی۔ ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، بس گزارا ہو جاتا تھا تو انہوں نے ایک جونیئر کلاس کو پڑھانا شروع کیا۔ مقصد پیسے کمانا تھے اور ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ ویسے بھی ان کو ٹیچنگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان کی ریاضی بھی بہت اچھی تھی۔ انہیں اپنے آپ کو سر کہلوانے میں جو مزہ آتا تھا اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ فرض کریں آپ کسی کام سے کسی بڑے افسر کے پاس گئے اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھ گیا اور سر میں آپ سے فلاں مضمون پڑھ چکا ہوں، کہ جیسا کہ ایک ویڈیو جو انٹرنیٹ پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک جہاز میں بیٹھے ایک کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ اس جہاز میں ایک بہت بڑی شخصیت سفر کر رہی ہے اور وہ اسے گلدستہ پیش کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پائلٹ آیا، اسے بوسہ دیا اور پھول پیش کیے اور یوں معلوم ہوا کہ وہ اس پائلٹ کا استاد رہ چکا تھا۔ اس پر پورا جہاز تالیوں سے گونج اٹھا اور استاد واقعی مخلص ہو تو اس کی عزت پیروں کی طرح کی جاتی ہے۔ قاسم علی شاہ کا ایک 10 مرلے کا مکان اور اس کے گراج میں قاسم علی شاہ کا ایک اکیڈمی جس میں کئی طلباء کو ریاضی سکھاتے تھے، دن بدن بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک کو اپنی والدہ کی اجازت سے یہ کہہ کر اور یہ وعدہ کیا کہ جب بچے پڑھ کر چلے جائیں گے تو وہ اس کمرے کو صاف کر کے فرنیچر کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی۔ اس علاقے میں ایک ہی اکیڈمی تھی جو بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی لیکچر دیتے تھے، جسے باہمی میل جول، والدین کا مقام، اچھی صحبت وغیرہ۔ ایک دن انہوں نے ماں پر لیکچر دے دیا کہ ماں کتنا انمول موتی ہے۔ دوسرے دن ساری مائیں اکیڈمی پہنچ گئیں، کہنے لگیں کہ تم ریاضی تو پڑھاتے ہی ہو، مگر کل تم نے بچوں کو کیا پڑھایا کہ بچہ میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ کئی ماؤں نے بتایا کہ بچے راستے سے پھول لے کر گئے اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہ 10 منٹ کا لیکچر ان کی پہچان بن گیا۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر ایک لیکچرر بیدار ہو چکا ہے۔ ان کی کامیابی کا راز وہ لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھاتے تھے بلکہ اصل باتیں بتاتے تھے، اور ان کی باتیں لوگوں کو اپنی باتیں لگتی تھی۔ کامیابی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک غریب شخص سوچتا ہے کہ اگر وہ دولت مند ہو جائے تو کامیاب ہو جائے گا، اور ایک امیر شخص کے خواب تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور قاسم علی شاہ کے نزدیک کامیابی کسی دوسرے کی اصلاح میں ہے۔ اصل میں محرومیوں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کرنے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ نفع دینے والے شخص بن جائیں، سمجھو آپ کی زندگی کی معراج پوری ہو گئی۔ اپنے آپ کے لیے کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اکٹھا کیا ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو خرچ کر کے رخصت ہو جاؤ۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو مطمئن اور خوش کرنا نہیں سیکھتے، حالانکہ اطمینان قلب کا سفر کمال کا ہے۔ یہ سال 2000 کی بات ہے جب قاسم علی شاہ UIT میں پڑھ رہے تھے۔ تیسرے سال ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ انہیں کتاب ملی واصف کی، جن میں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آگے بڑھے اور قاسم علی شاہ کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے رات کو ہی اس کتاب کو پورا پڑھ لیا اور کتاب واپس دینی تھی تو انہوں نے نقل بھی کر لی۔ کتاب میں علم کی آگاہی کا ایک سمندر تھا جسے جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں بولنے کی صفت دی۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاؤ، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ کتاب ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔
اب جو بات میں آپ کو بتاؤں گی، عید قریب تھی، والد نے قاسم کو کپڑوں کے لیے پیسے دیے تو انہوں نے انارکلی بازار سے کتابیں خرید لائیں جو واصف الف واصف کی تھی۔ اس پر گھر والوں نے خوب ڈانٹا۔ واصف صاحب کا لٹریچر ہی جوانی میں ان کا مزاج بن گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کو ریاضی فزکس پڑھانے کی بجائے ان کو عملی زندگی کی طرف لایا جائے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا عنوان تھا ٹیچر سے ٹرینر تک۔ یہ ٹیچر سے پبلک اسپیکر، کونسلر اور لائف کوچ بھی بن گئے۔ قدرت نے فزکس ریاضی لے کر انہیں زندگی کے مضمون کا استاد بنا دیا۔ وہ استاد جو خواب دیکھنا سکھاتا ہے، فیصلے کرنا ہمت دیتا ہے اور اداروں کو مضبوط بناتا ہے، خود پر اور اللہ پر یقین کو پختہ کر دیتا ہے، زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یونیورسٹی چھوڑنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کا جواب تھا کہ وقت ثابت کرے گا کہ میں غلط تھا یا صحیح۔ ایک قاسم علی شاہ کو بطور گیسٹ اسپیکر بھی بلایا گیا۔ قاسم علی شاہ نے پرائیویٹ ادارے سے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ میں MBA کیا۔ پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2001 میں انہوں نے اخبار کے لیے لکھنا شروع کیا۔ یوں زبان کے ساتھ قلم بھی ان کا ہم سفر بن گیا۔ ایک اخبار میں یوتھ مضامین کا سلسلہ 2013 تک جاری رہا۔ ان کی اکیڈمی میں جب بچوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو مستقل بڑے ادارے کی شکل دے دی۔ 2008 میں ان کی پہلی کتاب کامیابی کا پیغام شائع ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اب تک 13 کتابیں لکھ چکے ہیں اور آنے والی ہیں کچھ کتابیں۔ لیکچر کا سلسلہ یوں ہی شروع ہوا 2008 سے ہی۔ پہلی بار ایک ادارے میں اعلیٰ افسران کو لیکچر دیا۔ ان کا مضمون اپنی اصلاح، تعمیری شخصیت اور خود کو پہچاننا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسرا لیکچر MPIDC میں دیا تھا۔ جب ان کی جھجک ختم ہوئی تو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، YouTube، TV ان سب پر انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل قاسم علی شاہ کی طرح سوچیں اور بنیں۔ آمین ثم آمین۔